السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ آپ جانتے ہیں، تمام احباب کو، تمام میرے سوشل میڈیا کے ساتھ جو اٹیچ میرے ساتھ لوگ ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہم اپنی جو میری خالہ ہیں اور میری ساس محترمہ، میری والدہ، ان کے تیمارداری اور مسائل اور بیماری، سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک تکلیف میں مبتلا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ اور ایسا لمحہ ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان اس تکلیف کو اور اس معاملے کو اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ کا وصف ہے، اور یہ اس بات کے اوپر ہمارا اطمینان ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں جس نے ہمیں زندگی عطا کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کے اوپر قائم رکھے کہ ہم زندہ جو ہیں وہ رہیں تو اسلام کے اوپر، اور موت آئے تو ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر، یعنی اسلام کے اوپر۔ ہماری زندگیاں یقیناً ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہماری زندگی، یعنی ہماری روح کی جو اس کا جو وزن ہے، اس کا وزن صرف 21 گرام، 21 گرام ہماری روح کا وزن ہے۔ انسان کے رویے اور اس کی کبر اور اس کے اندر تکبر اور اس کے بڑے بڑے بول اور اس کی بڑی بڑی باتیں، ممکن ہے میرے سمیت بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، میں نے بھی کی ہوں گی۔ ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھ سے بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، میں بھی کرتا ہوں گا، انسان ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ کو اصل پتہ اس وقت لگتا ہے جب آپ کو عین موقع کے اوپر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صبر کیا ہے؟ فرمایا الصبر علی الاذى، تکلیف کے اوپر آج کی ڈیٹ میں صبر کرنا۔ آج کی ڈیٹ میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو آج صبر کرنا۔ ہمارا صبر اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اسی کے سامنے اسی کی برگزیدہ بندے بن کر اپنی زندگیوں کو گزارے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات جو اس وفات سے میں نے سیکھی اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو ہم جا کے ایک جملہ ادا کرتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جی جو اللہ کا حکم۔ یقیناً ہماری روح جو ہے وہ اذن ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع کے اوپر سکھایا کیا ہے کہ تم تعزیت کے لیے جاؤ تو اس صاحب میت کے لیے یا اس کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرو، اور اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، یہ دعا پوری پڑھے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ یقیناً ہماری زندگی کا جو وزن ہے وہ صرف 21 گرام ہے۔ ایک محقق نے لکھا 67 گرام، لیکن زیادہ تر کا اتفاق یہ ہے کہ 21 گرام جو ہے وہ ہماری روح کا وزن ہے۔ اسی 21 گرام کے اوپر ہمیں کتنا سخت اور کتنا عجیب انداز ہے ہمارا
کہ ہم اس کے اوپر اتراتے ہیں, اس کے اوپر بڑے بڑے بول جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم رحم کے رشتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. کرنے والے باتیں بڑی کر جاتے ہیں, بہت عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں. یقیناً زبان کے جو زخم ہیں وہ انسان کو بھر نہیں سکتے, اس کو اور تکلیف دیتے ہیں. ہاتھوں کے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. تو یاد رکھیں, دلجوئی کرنا, صبر کی تلقین کرنا, محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگانا, یہ خوشی کے مواقع کے اوپر تو چلے ہو ہی جاتا ہے. غم کے اوپر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جانا, یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کمزوری ہے ہماری زندگی کی. اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا جو عجیب و غریب کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم احباب, ہم لوگ کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یہ فارمیلٹی ہے, رسم و رواج ہے, ریت رواج ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ ریت رواج نہیں ہے, اس کا اجر آپ کے علم میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان 6 حقوق میں ایک حق اس کا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جانا ہے, اس کی اتباع کرنا ہے, یعنی جنازہ پڑھنا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے, اس کے لیے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے, اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اللہم اغفر لہا ورحمہا, اللہم اغفر لہو ورحمہو. یہ دعائیں کر کے ہمیں ان کو دلاسا دینا ہے, ان کے احباب کو, ان کے رشتہ داروں کو. تو this is not formality. ہم اس کو ایک وقتی طور پہ اس کو مکمل کرنے کے لیے, یہ فارمیلٹی کے لیے ہم اس بات کو بالکل بھی اختیار نہ کریں, اجر کے لیے اللہ سے اختیار کریں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اس پر اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جو صاحب میت کے ساتھ, یعنی فوت شدہ شخص کی میت کے ساتھ جنازہ پڑھتا ہے, پھر اس کی تدفین کے لیے جاتا ہے, پھر دعا کرتا ہے, واپس آتا ہے, واپس گھر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کے حق میں احد پہاڑ جتنا اجر لکھ دیتا ہے. تو یہ اجر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. انسان ہوں میرے سمیت, میں اپنے نفس کی اس بات کی سبحان اللہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں سبحان اللہ میں کوئی جنتی ہوں. کوئی انسان اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن یقیناً گارنٹی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے, ہر چیز کو جانتا ہے کہ کسی کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے, کسی کے دل میں عداوت ہے اور بغضاء ہے, اور کسی کے دل میں اخلاق ہے یا اس کا تعلق باللہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مضبوط ہے. تو یہ نیتیں اللہ کے علم میں ہیں, کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں غم اور خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.